اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء آتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین فأتوا عن امر ربہم فحضتہم الصاعقۃ وہم ینظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ ذاریات کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ مختلف قوموں کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے، اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے کوئی 5واں سال تھا جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ مکہ کے لوگ مسلسل بے رخی کا اظہار کر رہے تھے، طرح طرح سے مخالفت کر رہے تھے، تو انہیں سابقہ قوموں کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ قومیں کہیں زیادہ تم سے طاقتور تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے جب ناشکری کی، رسولوں کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ تاریخ کا حصہ بن گئیں، عبرت کا سامان بنا دی گئیں۔ لہذا تم اس روش کو اختیار کرنے والے نہ بنو، اور اللہ کی اس نعمت کو قبول کرو اور اچھے انجام کے مستحق بنو۔ اور یہ قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ اس روش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نصیحت فرمائی تھی، اور اب آگے چند اور انبیاء کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وفی موسیٰ، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے بھی تمہارے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، یاد کرو جب ہم نے اسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، یعنی فرعون دنیا کی ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، بڑے وسائل ہم نے اس کو عطا کیے تھے، بڑا طاقتور تھا وہ اپنے دور کا، اور موسیٰ علیہ السلام یہی نصیحت، یہی پیغام لے کر اس کے پاس آئے تھے، اور بے سلطان مبین، بڑی واضح سند کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا۔ ایسے نہیں کہ کوئی بغیر کسی سند کے گئے ہوں۔ وہ سند کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ید بیضا عطا کیا تھا کہ ہاتھ جب وہ نکالتے تھے باہر اپنے بغل سے تو وہ سورج کی طرح سے چمکتا تھا، اور اسی طرح سے دوسری سند ان کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا کیا تھا کہ جب وہ اسے پھینکتے تھے تو وہ جیتا جاگتا ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور جب پکڑتے تھے تو واپس اپنی شکل میں آ جاتا تھا۔ تو واضح نشانیاں تھیں یہ، اگر وہ غور و فکر کرتا تو یقیناً اپنی اصلاح کر لیتا، لیکن وہ غرور میں رہا، تکبر میں رہا، اور اس نے نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ بڑی چالیں چلنی شروع کی، اور ایک بہت بڑی چال کی ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا اور بلایا جادوگروں کو، اور دیکھیں کس طرح سے ہم نے اس کو رسوا کیا اس بڑے مجمع میں کہ وہی جادوگر جو مقابلے کے لیے بلائے گئے تھے سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو تم بھی اپنی اصلاح کر لو اے مکہ کے لوگوں، تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ نے تمہاری بستی میں تمہیں میں سے ایک رسول جو ہے کھڑا کیا ہے، اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے، یعنی 40 سال پہلے اس نے گزارے تمہارے درمیان، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اور اب تو اس کی ڈھلتی ہوئی عمر ہے، اب تو اس کی عمر 45-46 سال کے قریب پہنچ چکی ہے۔
تو تم اس کے ایک ایک لمحے سے واقف ہو۔ تو فرمایا وفی موسیٰ، اور اسی طرح سے موسیٰ کی ذات میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی قومہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے اسے فرعون کے پاس واضح سند ماموریت کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا۔ فتولی برکنہ، پس وہ پھر گیا اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت پر، یعنی ایسا نشہ تھا اسے کہ اس نے غور و فکر کرنے کی بجائے منہ موڑ لیا، توجہ نہیں دی۔ وقالا، اور کہا ساحرون او مجنون، یہ تو جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دیا جا رہا تھا۔ کبھی کہتے تھے اس پر جادو ہو گیا، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ مجنون ہے، کبھی یہ شاعر ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے پھر اسے پکڑ لیا، یعنی پہلے تو موقع دیا سنبھلنے کا، جب وہ نہیں سنبھلا فرعون تو پھر فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اسے وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی۔ دیکھ لیں پہلے کس طرح سے لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کیا، اور بنی اسرائیل کی پوری قوم جو لاکھوں کی تعداد میں تھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس ہم نے اسے بھی اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، اور اسے سمندر میں پھینک دیا، سمندر ہی اس کی قبر بن گئی۔ یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا لوگوں کو۔ اور پھر یہ وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ ہو گیا، یعنی ہر طرف سے پھٹکار ہی ہے اس پر، جو بھی سنتا ہے اس کے لیے ملامت کا اظہار کرتا ہے۔ وفی عاد، اب ایک اور قوم کی طرح، اور اس طرح سے عاد میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ ذرا غور کرو، قوم عاد قدیم زمانے کی قوم ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم کا ذکر ملتا ہے وہ قوم عاد ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا گیا تھا، انہوں نے اللہ کی دعوت ان تک پہنچائی۔ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن انہوں نے بے رخی کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ قوم عاد کے انجام میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، یاد کرو جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیج دی جس نے انہیں عقیم کر کے رکھ دیا۔ عقیم، کل بھی یہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ بانجھ ایسی عورت، یعنی حضرت یہ قصہ آیا تھا کہ وہ حضرت سارہ جب انہیں بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ میں بانجھ ہوں، بوڑھی بھی ہوں، اس عمر میں بھلا اولاد کیا ہوتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے اس وقت ان کی عمر کو 90 سال تھی، اور جوانی میں بھی وہ بانجھ تھیں، تو بھلا بڑھاپے کی کیفیت میں جب انہیں خوشخبری دی گئی تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، عقیم، بانجھ۔ تو وہ قوم اس طرح سے ہو گئی جیسے بانجھ ہوتی عورت، یعنی وہ اپنا دفاع نہ کر سکی، اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ قوم عاد اس ہوا سے جو اللہ نے ان پر بھیجی، اور یہ ہوا 7 رات 8 دن تک مسلسل اس قوم پر چلی، اور اس قوم کا قصہ تمام کر دیا۔ تمام نافرمان جو تھے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو فرمایا اسی لیے کہ قوم عاد میں بھی، وفی عادن، عاد میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کو عقیم کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا۔ ما تذر من شیء آتت علیہ، اور جس چیز پر بھی وہ ہوا پھری اسے اس نے الا جعلتہ کالرمیم، اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، رمیم، خاکستر کر کے رکھ دیا۔ وفی سمود، اب پھر ایک اور قوم کی طرف، قوم سمود کی طرف توجہ دلائی ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بھی اپنے دور کی بڑی طاقتور، بڑی مہذب قوم تھی۔ مدینہ سے جب شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ان کے وہ آثار آج بھی موجود ہیں، اس قوم کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے۔ تو فرمایا وفی سمودا، اور سمود میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک عبرت کا سامان ہے، ایک سبق ہے تمہارے لیے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، کہ جب انہیں کہہ دیا گیا کہ اچھا کچھ دیر اور فائدہ اٹھا لو، تمتع اختیار کر لو، یعنی مزے کر لو، اور یہ وقت ہے جب انہوں نے اس نشانی کو ختم کر دیا جو صالح علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں دی گئی تھی۔
ان کے مطالبے پر ہی دی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کوئی نشانی لے کر آئے صالح پھر ہم مانیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. ایک اونٹنی جو ہے نشانی کے طور پر نازل کی گئی اور اس کے لیے تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا بری نیت سے ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب وہ بد فطرت لوگ تھے, نہ مانے. کچھ دن تو صبر کیا لیکن پھر اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. جب ہلاک کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب 3 دن کی ہے تمہاری مہلت, اس میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو فرمایا کہ اذ قیل لہم, جب انہیں کہہ دیا گیا تمتعوا حتی حین, اچھا کچھ دیر اب اور فائدہ اٹھا لو اس نعمتوں سے, اس زندگی سے. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, بس انہوں نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی, اپنے رب کے حکم کو پس پش ڈال دیا تھا, اس کی پرواہ نہیں کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, پس انہیں ایک صاعقہ نے آن لیا, یعنی ایک زوردار دھماکہ جو ہے وہ ہوا. اور وہم ینظرون, اور دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے, یعنی اپنے انجام کو پہنچ گئے. فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ, پس پھر ان میں اٹھنے کی استطاعت نہ رہی. اس طرح سے ان نے اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا کہ بس پھر وہ اٹھنے کی سخت نہ رہی ان میں. وما کانوا منتصرین, اور نہ ہی وہ اپنی کوئی مدد کر سکے, یعنی اس طرح سے بے بس ہو گئے. تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو, موقع ہے, اللہ نے پیغمبر بھیجا ہوا ہے تمہارے درمیان, تمہارا انتہائی خیر خواہ ہے اور تمہارے بارے میں برے انجام کی اس کو فکر لگی ہوئی ہے, حتیٰ کہ اپنے آپ کو کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو کئی جگہ بیان کیا ہے کہ اے نبی, لگتا ہے آپ اپنے آپ کو اس غم میں بھلا دیں گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. آپ کا کام پہنچا دینا ہے, کوئی مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانتا نہ مانے, اپنے نتیجے کو خود حاصل کرے گا وہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مدد بھی نہ کر سکے. وقوم نوح, اور اب ایک اور قوم کا ذکر, قوم نوح کا ذکر. قوم نوح میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے, ایک سبق ہے, ایک نشانی ہے تمہارے لیے یہ بھی. من قبل, جو ان سے بھی پہلے گزرے, یعنی ان سب جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سب سے پہلے قوم نوح تھی. انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً یہ بھی بہت فاسق لوگ تھے. ایک مختصر سا ہی اشارہ کیا ہے, ورنہ ان کی بھی بڑی تفصیل ہے, بیان ہوئی ہے, آپ سنتے رہتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کہ اس کشتی بنی اور سوار ہوئے, پیروکار جو تھے وہ بچے, باقی سب ڈوب گئے, بیٹا بھی نہ بچ سکا, یہ سارا یہ. تو محترم ساتھیو, اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انسانوں کے سامنے تنبیہ کرنے میں, ان کو سمجھانے میں, ان کو توجہ دلانے میں, ان کو طرح طرح سے نصیحت کا سامان کیا ہے اس قرآن مجید میں. کاش کہ ہم اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. کتنے مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں. اس لیے کہ جیسا فرمایا نا کہ بغیر علم کے عمل جو ہے وہ ناممکن ہے. العمل بدون العلم محال, بغیر علم کے عمل جو ہے وہ ناممکن ہے. اور والعلم بدون العمل وبال, ایسا علم جس پر انسان عمل ہی نہ کرے وہ اس کے لیے وبال جان ہے. پھر یہ ہم 24 گھنٹے میں اپنے اور سب کام کرتے ہیں, لیکن ذرا غور کریں کہ ان 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہے جو اللہ کی اس عظیم نعمت کو سمجھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اے کاش ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں. وہ کیا وجہ تھی کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک اتنا بڑا انقلاب آ گیا, اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کتاب کو اپنے اندر جذب کیا, اس کو سمجھ کر اس کو پڑھا, اور پھر دیکھیں کس طرح سے وہ سرخرو ہوئے, کامیاب ہوئے. آج تک لوگ جو ہیں ان کو پڑھ کر حیران ہوتی ہے کہ اس مختصر سے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب کہ جو سننے کے لیے تیار نہیں تھے کس طرح سے اس کتاب کے گرویدہ ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات
اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ.